ایران اور امریکہ کا جو کانفلکٹ تھا، آج سے 2-3 دن پہلے جو امریکہ تھا وہ اپنے حملے جو وہ کر رہا تھا مسلسل، اس نے 13-14 دن کیے، اس کے بعد اس نے یکدم جو ہے نا وہ حملے روک دیے. اور یہ سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا، سی این اے دکھا رہا تھا، غالباً لنزے گرام کے جو ہے فرنر پہ اس کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس وقت وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم حملے نہیں کریں گے بلکہ ہم ایران سے ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. تو میں متعدد بار 2 میرے پروگرام میں ڈاکٹر حسن ظفر صاحب فرما چکے ہیں کہ جب تک دونوں فریقین میں سے ایک مکمل سرنڈر نہیں کرے گا یہ کانفلکٹ ختم نہیں ہوگا، یہ جنگ ختم نہیں ہوگی. تو میں سب سے پہلے انہی کے پاس جاؤں گا کہ وہ اب کیا لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، سرنڈر دیکھ رہے ہیں آپ یا ابھی پاؤز ہے؟ ابھی جنگ ہے. ابھی جنگ ہے. ایک فریز یوز ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے، یوریشین ایکسس کا. اچھا، یہ پچھلے 2-3 دن پہلے کی بات ہے. یوریشین ایکسس کے اندر ہے کہ چائنا، ایران اور رشیا اور جو امریکی اور مغربی جتنے مبصرین ہیں وہ پاکستان کو بھی اسی کے اندر رکھ رہے ہیں. پاکستان کتنا ہے نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ان کی کتابوں میں پاکستان یوریشین ایکسس کا حصہ ہے. ایکسس کا لفظ دیکھیے، ایکسس آف ایول یوز ہوا تھا آپریشن ڈیزرٹ سٹارم میں، جب یہ سارا یہ پریزیڈنٹ بش نے جب یہ کارروائی شروع کی تھی، یہ جنگیں، ایکسس آف ایول کا لفظ انہوں نے یوز کیا. اب یوریشین ایکسس آ گیا، نئی چیز آئی مارکیٹ میں. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایران اور چائنا اور رشیا ایک ہیں. اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے مڈل ایسٹ میں، یہ رشیا، چائنا، ایران کے ورلڈ آرڈر کی جنگ ہو رہی ہے. یہ ایران اور یہ اسٹیٹ آف ہرموز، ابنائے ہرموز کی، ابنائے باب المندب کی، یہ اس کے حصے ہیں اس جنگ کے. اب کل دیکھیے کہ کل کیا ہوتا ہے. عراق کی طرف سے سعودی عرب پہ حملے ہوتے ہیں 2 دن پہلے، اس سے پہلے حوثیز کے حملے ہوتے ہیں سعودی عرب پہ. اب پاکستان کا جو ڈیفنس معاہدہ ہے سعودی عرب سے، وہاں پہ پاکستان کے لیے مشکل صورتحال ہے. اب ایک مشکل صورتحال سعودی عرب کے لیے آنے والی ہے، یہ بھی بات نیازی صاحب یاد رکھیے گا. اس لیے کہ ہماری کیلکولیشن کے مطابق انڈیا کوئی کارروائی کرنے کے چکر میں ہے پاکستان کے خلاف. اب اس کی وجہ سنیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیسٹرز چھوڑے جائیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ پاکستان کا جو سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا کہ سعودی عرب کیسے ریئیکٹ کرتا ہے اگر انڈیا کی طرف سے کوئی کارروائی ہوتی ہے. یہ سارے جو آپ معاملات دیکھ رہے ہیں ایران کی طرف سے، یہ ٹیسٹرز دیے جا رہے ہیں. جیسے حوثیز نے حملہ کیا سعودی عرب پہ، یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ پاکستان کا ریزالو کتنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہے تو پاکستان نے کوئی حوثیز کے خلاف کارروائی کی نہیں کی. عراق کی طرف سے سعودی عرب پہ حملہ ہوا، پاکستان نے کوئی کارروائی کی نہیں کی. اسی طرح دوسری طرف سے بھی ٹیسٹ کیا جائے گا کہ جب انڈیا کوئی کارروائی کرتا ہے تو سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کتنا کھڑا ہوتا ہے. تو یہ جو ایس ڈی ایم اے ہے اس کی کلی کھل جائے گی آپ کے سامنے. جی سمجھ رہے آپ؟ میں سن رہا ہوں سر. تو یہ ابھی آگے اور طریقے سے چلے گی یہ جنگ. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ یہ کوئی 6 سے 8 سال کا دورانیہ ہوگا جب تک یہ معاملہ کنکلوڈ ہوگا کہیں جا کے. ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا سندور 2 کی تیاری کر رہا ہے اور ایپیسوڈ کی صورت میں وہ ٹیسٹر لگائے گا. اور یہ بات میں نے نیازی صاحب آج نہیں یہ بات کی میں نے جی میں نے پچھلے پروگرامز میں جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے جی، اور یہ جب 17 جون کو ایم او یو ہوا تھا اور اس کے اوپر سارے کہہ رہے تھے کہ جی بہت اچھا ہو گیا، تب میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جنگ ایران اور امریکہ کی دوبارہ ستمبر اکتوبر میں سٹارٹ ہوگی. اب وہی ستمبر اکتوبر نومبر یہ 3 مہینے کا وقت جو ہے یہ آپ انڈیا کی کارروائی کے لیے بھی اپنے کیلنڈر پہ مارک کر رہے ہیں. نہیں سر، آپ کیا بوٹس اینڈ گراؤنڈ والے ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں یا ایئر اسٹرائک کی بات کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں یہ آپریشنل تفصیلات ہیں، اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایئر اسٹرائک کریں گے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ ایئر فورس سے تو انہیں پہلے مار پڑی ہے تو اب یہ کوئی میزائل اسٹرائکس کریں گے.
اور میں ان کے اینالسٹ کو سن رہا تھا انڈیا کے, تو وہ کامرا کو اسٹرائک کرنے کی بات کر رہے تھے. اب آئی ڈونٹ نو کہ ان کے ٹارگیٹ کیا ہوں گے اور وہ اس کے لیے میتھڈ کیا یوز کریں گے, لیکن ماحول بن رہا ہے, وجوہات جو ہے ہمارے سامنے ہیں. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیٹیکل اس کی جو سچویشن ہے اس کو جو ہے شیک کیا جا رہا ہے یا اس کی کوشش ہو رہی ہے دونوں طرف سے. جب ایران کے خلاف کارروائی ہوگی, سائملٹینیس کارروائی کرے گا انڈیا. اکتوبر نومبر کا وقت ذہن میں رکھیں. چلو میں ڈاکٹر افتخار حسین بخاری صاحب کے پاس جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب, جس طرح ڈاکٹر حسن ظفر صاحب نے یوریشیس ایکسس کی بات ہوئی ہے, اور دوسرا یہ کہ پاکستان کا ایک دیکھیں 28 فروری کے بعد پاکستان کا جو رول ہے نا اس کانفلکٹ میں, ایک میڈیٹر کا ہے. دوسری طرف ہمارا میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہے اس کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ. ہم کس طرح جو ہے نا وہ ایک جنگ میں فریق بن سکتے ہیں؟ میرا ذاتی رائے کہ ہمیں نہیں بننا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب کی کچھ باتیں جو ہیں وہ بھی اس وقت بین الاقوامی میڈیا پہ ہیں, جس میں یہ نومبر کے بارے میں ہے کہ نومبر میں کوئی نہ کوئی اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے. اس میں بہت سے آرٹیکل آ چکے ہیں, اور ایک اس کے موسمی حالات اور اس کے ساتھ ساتھ ساری چیزوں کے حوالے سے, یہ پھر کاشتکاری ہے جس کی چاول کی فصل اور اس سے نکل گئی, سارے اس کے پس منظر میں چیزیں ہیں. پھر وہ جنگ ہے ایران عراق, اور اس پہ جو دنیا کا انالیسس ہے اکتوبر نومبر کا ہی ہے, وہ ٹھیک ہے, لیکن ہوگا کیا یہ دیکھیں کہ ہم ذرا یہ یوریشیس ایکسس کو ڈیفائن کریں نا. اس کی یہاں ضرورت نہیں ہے, اور وہ تو بالکل میرا خیال کہ ایسے ریلیونٹ ٹرم یوز کر دیا انہوں نے. اب یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم ڈپلائیڈ ہیں. ہم نے رات میں طالبان بنائے, مجاہدین ہمارے نے 12 سال 11 سال مجاہدین کو ٹی وی پہ بہت ہائی لائٹ کیا, پھر وہ طالبان بنا دیا, پھر انہیں ایک ہی رات میں ہم نے تقریب کار بنا دیا. ہمارا بیانیہ بدلتے تو دیر نہیں لگتی. یہ آپ کا نیریٹو نہیں, یہ تو امریکہ کی کارستانی ہے نا. تو ہم نے کیا نا, امریکہ نے تو نہیں کیا, جو حکم ہوا ہمیں کر دیا. اب اسی سچویشن میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اب انڈیا دنیا کا ایک بے وقوف ترین ملک, اور یعنی جیسے کہیں کہ عقل مندی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا کوئی اس وقت پاکستان پہ حملہ کرے یا آگے آ کے نومبر میں کرے. اس نے اچیو کیا کرنا ہے, پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ہم پہ حملہ کر کے کیا اچیو کرنا چاہتا ہے, اور کیوں اپنے آپ کو اس طرح سے کر رہا ہے. وہ ایک گرو کر رہا ہے, آگے کی طرف جا رہا ہے. اب ہم کہتے ہیں تجارت کر, وہ کہتا ہے میں نے وہ بھی نہیں کرنی, کچھ بھی نہیں. اس کی ایک بہت بڑی اکانومی ہے, وہ کیوں کرے گا؟ پاگل ہے کہ اپنی اکانومی کو ضائع کرے گا. اس سے ایک غلطی ہو گئی ہے, اس کا خمیازہ ابھی تک بھگت رہا ہے. اب انڈیا جو نظر آ رہی ہے, جو بین الاقوامی ہمیں صورتحال ہے, اس میں یہ ہے کہ وہ بارڈر پہ اپنی فورسز لے آئے گا, حملہ نہیں کرے گا, پورے بارڈر کو انگیج کر دے گا. اس کو بارڈر کو جب انگیج کرے گا تو ہمیں بھی اپنی ساری فورسز بارڈر پہ بھیجنا پڑیں گی. جب ہماری فورسز بارڈر پہ انگیج ہوں گی تو پھر ہمارے اندر سے جو انسرجنسیز ہیں یا بغاوتیں ہیں یا انقلاب ہے یا جو حکومت کی مخالفت ہیں یا ریاست مخالفت جو لوگوں کا کے ذہن میں, اس کو آرگنائز کیا جائے گا کہ کوئی حکومت کے خلاف اندر سے, تاکہ اس کو خلاف رکاوٹ نہ آئے. جس وقت تک اندر سے کوئی بھی دنیا کا ملک, جس وقت تک اندر سے اس رجیم کے خلاف, اس حکومت کے خلاف لوگ نہیں اٹھتے, باہر سے حملے کا کسی ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایران میں بھی تو یہی ہوا کہ وہاں کے اندر سے جو لوگ تھے ان کو غلط اسٹیمیٹ کیا گیا, وہ سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے, اپنے رجیم کے ساتھ, اپنی حکومت کے ساتھ. تو ابھی جو صورتحال ہے دن بدن نومبر تک اتنی بدتر ہوتی نظر آتی ہے اکنامیکلی, کہ جس کے بعد ان کی پلاننگ نظر آ رہی ہے کہ بارڈر پہ ڈیفینیٹلی لائے گا, تمام بارڈر پہ. ہمیں کچھ بارڈر بالکل نیوٹ کرنا پڑیں گے, ادھر سے ڈاکٹر صاحب میرا ضمنی سوال ہے کہ جس طرح فلڈ وارننگ دی جا رہی ہے پورے انڈیا پاکستان, تو جب فلڈ آئے گا ڈیفینیٹ 3-4 مہینے تو ہماری فورسز انڈیا کی ہماری بھی فلڈ میں مصروف ہوں گی. ٹھیک ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بارڈر کو جو ہے نا کیا کریں گے ہم؟ جب وہ بارڈر پہ اپنی فورس لگائے گا تو الٹیمیٹلی آپ کو وہاں پہ جانا پڑے گا. اور آپ کا جو ویسٹ کا بارڈر ہے ایران کے ساتھ, اس کی سچویشن بہت کمپلیکیٹڈ ہے, ابھی بھی کمپلیکیٹڈ ہے. آپ دیکھیں دن کو وہاں پہ سفر نہیں ہو سکتا. قافلے جو صورت ہے, بلوچستان پاکستان کا میرا خیال 54% ہے یا 50% تو سب سارا زمین اس کی ہے, اور آبادی کم ہے. کہاں 43%, 44%. تو وہ اتنی, اس کو کہاں تک آپ کتنا قبضہ کریں گے یا پھیلائیں گے؟ تو یہ صورتحال تو گمبھیر ہے. باقی رہے گی ایران امریکہ جنگ, نہیں, یہ سالوں تک چلنے والا معاملہ نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ 5 سے 6 ماہ اور چل جائے, اس کے بعد بالکل سکت نہیں ہے, نہ عربوں میں نہ امریکہ میں.
کہ وہ اس کو آگے کنٹینیو کر سکے. کیوں؟ یہ آپ کا انالیسز ہے کہ یا پریڈکشن؟ انالیسز ہے میرا. آپ کے پریڈکشن بھی ہے. جی میں ذرا پھر اختر گیانی صاحب کو آ جاؤں گا. اختر گیانی صاحب، جس طرح یہ ڈاکٹر حسن ظفر صاحب اور ڈاکٹر افتخار حسین بخاری صاحب فرما رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ جبکہ جو ڈاکٹر حسن ظفر صاحب نے بات کی اس میں ایک بات بتاتا چلوں، سعودی عرب نے ان کے امریکہ کے ساتھ مل کر جو ایران نواز گروپ ہے عراق کے اندر، ان پہ حملہ کیا اور جوابی وار بھی انہوں نے کیا ہے. یہ درست ہے حسن ظفر صاحب والی بات. تو یہ جو بات حسن ظفر صاحب کہتے ہیں کہ یہ کم از 6-8 سال چلے گی، کیا اس کو آپ نتھی کرتے ہیں یوکرین کے ساتھ، اور اس کے علاوہ جو لیبنان کا کانفلکٹ ہے، جو غزہ کا کانفلکٹ ہے، اس کا نتھی کرنا چاہتے ہیں، یا کیا آپ کا ٹیک کیا ہے اس کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب، یہ جو ڈاکٹر حسن صاحب نے بات کی ہے، یہ اس جنگ کا جو ہے نا وہ 1 سال تک رہنا بھی بہت مشکل ہے. یہ 6-7-8 سال تو بہت دور کی بات ہے. اتنی لمبی جنگ واقعی نہ جو عرب اسٹیٹس ہیں وہ افورڈ کر سکتی ہیں، نہ ہی امریکہ. میرے خیال کے مطابق یہ جنگ زیادہ سے زیادہ 3 سے 4 ماہ تک چلے گی. اور اس کی دوسری صورتحال یہ ہے کہ اب یہ جو جنگ ہے یہ تیسری ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے. تیسری ورلڈ وار اس لیے جا رہی ہے کہ جب بھی ورلڈ وار ہوتی ہے تو اس میں کچھ ممالک جو ہے نا وہ ایک گروہ کی صورت میں بن جاتے ہیں، کچھ ایک طرف ہو جاتے ہیں، کچھ ایک طرف ہو جاتے ہیں. اب یہ ایک چیز تو واضح ہے کہ رشیا اور چائنا جو ہے وہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ نتھی ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور ایران نے اب تک جتنی بھی فتوحات حاصل کی ہیں یا جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں، جتنے ٹارگٹ حاصل کیے ہیں، وہ رشیا اور چائنا کی مدد سے ہی حاصل کی ہیں. اب جو امریکہ ہے وہ پہلے اکیلا تھا، اب اس کے ساتھ یہ یوکرین شامل ہو گیا، اور کچھ بیسز جو ہے وہ برطانیہ نے بھی، جو نائب وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی ان کو دے دیے ہیں. تو اس کے ساتھ کچھ دوسرے ممالک جو ہیں نیٹو کے، وہ بھی اپنی توجہ جو ہے وہ امریکہ کے پردے میں ڈال رہے ہیں. اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو امریکہ کے ساتھ بھی کافی ممالک جو ہیں وہ اپنا انگیج ہو رہے ہیں. ادھر ایران کے ساتھ بھی یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو اگلے جو اکتوبر یا نومبر آ رہی ہیں اس میں یہ بہت بڑی جنگ جو ہے وہ ہو جائے گی، اور جنگ ہے. اگر یہ تصور کیا جائے کہ امریکہ جو ہے وہ بیک سٹیپ پہ آ گیا ہے اور وہ معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے، یا امریکہ سرنڈر کرنے کی پوزیشن میں، یہ تو بات میں اس میں تو صداقت نظر نہیں آتی. اب امریکہ پیچھے کیوں ہٹا ہے فی الفور؟ اس کی 2 وجوہات میرے ذہن میں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کے جو فوجی ہیں یا امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ اس اتنی بڑی جو عرب اسٹیٹ کی گرمی ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتی. دوسری بات یہ ہے کہ اب امریکہ کو جو دوسرے ممالک اتحادی نیٹوز کے وغیرہ کے ان کی طرف سے کچھ اشارے ملے ہیں. دیکھیں افسر گیانی صاحب، میری گزارش ڈاکٹر حسن، ایک ہمارے پریسیڈنٹ ہے، میری بات گزارش ٹھیک ہے، ایک ہمارے پاس پریسیڈنٹ ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی آئل نہیں تھا، کوئی ریئر منرل نہیں ہے، سوائے لیتھیم کے. وہاں 20 سال نیٹو فورسز رہی، امریکہ بیک تھا، امریکہ ساتھ تھا. ڈاکٹر صاحب کی بات کو جو ہے نا آپ رد نہ کریں. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ یہاں تو گرم پانی ہے، یہاں چائنا کو جو ہے نا اس کے آگے امپیڈیمنٹ دینی ہے، اس کو روکنا ہے. تو یہ نہیں صاحب، افغانستان کی جنگ اور ایران کی جنگ بہت مختلف ہیں. جو افغانستان ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، اس کے لوگ جو افغانی تھے وہ امریکی فورسز پر حملہ کرتے اور وہ غاروں میں داخل ہو جاتے، ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. اور گیانی صاحب 60 سے 80% ایران کا ایریا وہ ہل ایریا ہے بھائی، وہ 80 سے 90% ہے. یہ 60 سے 80 آپ اٹھا کے دیکھ لیں. سر وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یعنی بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کر سکتے، وہ آپ کیسے چھاتا بردار جو ہے نا وہ گوریلا جنگ لڑتے رہے ہیں. سر میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ایران اور افغانستان کی جنگوں کے جو تناظر ہیں یا ان کے جو میدان ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو جو رپورٹس مل چکی ہیں وہ یہ ہے کہ جب تک بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوتی ایران کی جنگ میں کامیابی حاصل کرنا ناممکن ہے. ٹھیک ہو گیا، بڑا اچھا سوال ہے. اچھا ڈاکٹر حسن ظفر صاحب، یہ اختر گیانی صاحب کی بات جو ہے نا یہ مجھے بھی کلک کر رہی ہے کہ بوٹس اینڈ گراؤنڈ ہوں گے عراق والی سائڈ سے یا شام والی سائڈ سے. اس کی پاسبلٹی ہے سر؟ بالکل ہے. میں اس بات سے تو کافی متفق ہوں کہ انڈیا جب کرے گا کارروائی تو یہ اپنی بارڈر پہ فورسز لگائیں گے، اس سے پاکستان کو موبلائز کرنا پڑے گا. یہ بات ہم نے کی تھی اب سے 2 مہینے پہلے. دیکھیں 2 مہینے پہلے ہماری ساری گفتگو آن ریکارڈ ہے. جب یہ آئل کا کرائسس سٹارٹ ہوا تھا تب ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ اس اپرچونٹی کا فائدہ انڈیا لے گا اگر، اور جو پاکستان کی اس وقت اکنامک سچویشن ہے
اگر وہ اپنی بارڈر پہ فورسز لے آتے ہیں اور ہمیں موبلائز کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے ہمیں بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی جو ہمارے معاشی حالات ہیں. تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کیلکولیٹ کیا تھا اس سے 2 مہینے پہلے کہ یہ جنگ یعنی گراؤنڈ فورسز جو ہیں اپنی لے کے آئیں گے ستمبر اکتوبر میں, تب بھی ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آپریشن ڈیزرٹ سٹارم میں ان کا جو تجربہ تھا وہ ان کی فورسز کو زیادہ ہیٹ میں آپریٹ کرنے میں دقت آتی ہے. تو یہ ٹائمنگ اس لیے ہماری میچ ہوتی ہے, اس حساب سے ہم کیلکولیٹ کر رہے تھے. اب جب آپ نے یوکرین کا اس میں ایک آپ نے سوال دیا تھا, یوکرین نے کیسپین سی میں ان پہ اٹیک کیا ہے کیونکہ کیسپین سی سے ان کو آمد و رفت ہوتی ہے, ان کا کنیکشن ہے رشیا کے ساتھ. جو وہاں سے جو بھی تجارت ہو رہی ہے یا جو وہاں سے ویپن آ رہا ہے وہ کیسپین سی کے ذریعے آ رہا ہے, اور کیسپین سی کے ذریعے ہی ایک اور ریلوے لائن کنیکٹ کرتی ہے اس سائڈ سے جو جاتی ہے جو چائنا کو جاتی ہے. اس پہ انہوں نے تقریباً اب سے 3 ہفتے پہلے اسٹرائک کیا تھا. یاد رہے کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ ایک برج تھا 1941 میں دوسری جنگ عظیم میں. اس برج کو الائڈ فورسز نے مارا تو وہاں پہ اسٹرائک کیا تھا, اس لیے کہ اس وقت کے سوویت یونین اور ایران کے درمیان جو اس وقت سارا یہ ملٹری ایکوپمنٹ کی موومنٹ ہو رہی تھی وہاں سے ریلوے لائن کے ذریعے ہو رہی تھی. تو یہ ایک پرانا میپ ہے, ملٹری میپ, جس کو کیا جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جنگ جو ہے ایران اور امریکہ کی محض نہیں ہے, یہ اب جنگ ختم ہوگی جب یہ پیٹرو ڈالر کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس علاقے میں تجارت اب امریکہ کے ڈالر میں ہونی ہے. امریکہ کی ریزرو کرنسی رہے تو امریکہ کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں. امریکہ ایران کی ساری باتیں مان کے یہاں سے آسانی سے جا نہیں سکتا. ابھی تو وہ سول نیوکلیئر ڈیل کر رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ, تو وہاں پہ ایک اور قسم کی تیاری ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب سعودی عرب کے ساتھ سول نیوکلیئر ڈیل کی بات آئی تو اس پہ کوئی بہت شدید رد عمل اسرائیل نے نہیں دیا. اس کا مطلب ہے کہ سب آن بورڈ ہیں. ایران کو آپ رشیا چائنا کی فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ دیکھ لو. تو ایران کی اب پہلے تو باتیں ہوتی تھی, جو آپ 1 سال پہلے کا نیریٹو دیکھیں نا کہ ایران میں تعلیم نہیں, عورتوں کے پاس تعلیم نہیں ہے, ایران میں یہ ہے, ایران میں وہ ہے. اب جب ساری باتیں کھلی تو ایران تو بہت مختلف ہے اس سارے بیانیے سے جیسے بتایا جاتا تھا. وہاں تو پڑھے لکھے شریف صاف ستھرے لوگ ہیں, ان کو تو مولوی بنا کے پیش کر رہے تھے ساری دنیا. ایسا تو کچھ بھی نہیں دیکھا ہم نے وہاں پہ. تو یہ سارا جھوٹ تھا. اب یہ بات وہیں پہ ختم ہوگی جب یہ ورلڈ آرڈر نئی صورت میں نئی ترتیب کے ساتھ جمے گا اور اس کے اوپر دونوں طرف کے کنسنسس ہوگا. پھر وہ 70-80 سال چلے گا معاملہ, پھر اس کے بعد دیکھیں گے زندگی رہی تو پھر جو رہے گا وہ دیکھے گا اس کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن ابھی یہ معاملہ دیکھیں, دوسری جنگ عظیم چلی تھی 6 سال, 39 سے 45 تک. کوئی بات صحیح. تو یہ جنگ بھی جب پیراڈائم شفٹ ہوگا تو اتنا وقت لے گی یہ جنگ. اور یہ خالی ایران کی اور یہ باب الہرمز کے کھلنے بند ہونے کا قصہ نہیں ہے. پاکستان کو بھی فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب ہم کہ جس بلاک میں ہمیں ویسٹرن لینس کے ساتھ رکھا جا رہا ہے, یعنی کہ یوریشین بلاک میں, ہمیں وہاں پہ جم کے کھڑا ہونا ہوگا بالکل ان ایمبیگوسلی, کوئی کسی ابہام کے بغیر. یہ بیلنسنگ ایکٹ ادھر بھی ہو جائیں گے ادھر بھی ہو جائیں گے, یہ قصہ اب نہیں چلے گا. ڈاکٹر صاحب اگلے 2-3 مہینے میں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر یہ صاحب, کھیل نہیں کھیلا جا سکتا. ابھی آپ نے جو وہ نیوکلیر جو ایگریمنٹ کی بات کر رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے کہا کہ ان کو وہ ابراہام جو اکارڈ ہے اس پہ اس کے اندر آنا ہوگا, اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا. تو ایسا ممکن ہے؟ سب کچھ ممکن ہے جی, لیکن ابھی سعودی عرب نے ایک پوزیشن لی ہے. دیکھیں, کہنے کا مطلب یہ تو اوپر کرنے کی باتیں ہیں, یہ تو بیانات ہیں. اصل بات جو دیکھنے کی ہے کہ جب یہ آفر ہوا ہے سعودی عرب کو اور سائن ہو چکے ہیں اس کے اوپر, اچھا, یہ ہونے والا نہیں ہے, یہ ہو چکا ہے. انرجی منسٹرز نے دونوں ملکوں کے سائن کر دیا ہے, اور اس پہ اسرائیل کی طرف سے کوئی شدید رد عمل نہیں آیا ہے. اس بات کو انڈر لائن کیجئے. ابھی وہ کہتے ہیں ایگریمنٹ میں ABC
ابھی ابتدائی نہیں چیزیں کچھ میں نہیں، ایگریمنٹ ہو چکا ہے سر. اچھا پیکٹ یہ نہیں تو ہوا، بات کی بات ہے. آپ پیکٹ کی بات کر رہے ہیں. میں تو فیکٹس کی بات کر رہا ہوں. انرجی منسٹر اچھا سعودی عرب کے اور اچھا. انرجی سیکریٹری امریکہ کے. جی ٹھیک ہے، میں ٹائم شارٹ ہے سر، میں سر مہربانی آپ کی. سر ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ ہے. آپ یہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 6-8 سال چلے گی، آپ اس جنگ کو، اگر ڈاکٹر صاحب والی بات درست ہے اور یہ جو نیٹو نے افغانستان میں 20 سال جنگ جاری رکھی، اس کو کس لینس سے دیکھ رہے ہیں؟ کہ افغانستان میں جو انہوں نے جنگ جاری رکھی نا، اس کا انہوں نے فائدہ بھی وہاں سے اٹھایا. ان کے پاس اوپیم تھی، اور اوپیم کی انٹرنیشنل سمگلنگ آپ سب جانتے ہیں. وہاں ان کا ایک لیفٹیننٹ جنرل بیٹھا ہوا تھا جو سارے جہازوں کو یہاں سے پھاڑ اچھا اوپیم بند نہیں تھی وہاں پہ؟ نہیں، جب یہ امریکہ وہاں پہ جب تک رہا تو اوپیم تو چلتی رہی ہے. اوپیم بند ہوئی تھی تو اس لیے وہ آ گئے تھے نا وہاں پہ ڈائریکٹ. اچھا اب دوسری جو چیز اہم ہے یہاں پہ کہ مجھے یہ نہیں، ہمارے انالیسز ہیں 4 سال یا 6 سال، یہ جو دنیا کی اکانومی ہے خاص طور پر چین کی جو اسرائیل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، یہ اتنا عرصہ نہیں نکال سکتے. یہ جب نہیں نکال سکتے، جب سروائیول کا مسئلہ آتا ہے تو چیزیں اور بھی، اور وہ ویپن اور بھی آگے آ سکتے ہیں کہ جن کا بھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جو چیزیں آگے چل سکتی ہیں. ابھی تو دیکھیں انہوں نے بہت سی چیزوں کو ڈے بائی ڈے ڈیولپڈ اور ٹارگیٹڈ جنگ کر رہے ہیں. جو سٹارٹ میں ہوا تھا ایران، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے اتنے حملے کر کے ان کے پوائنٹ آؤٹ کر کے جتنے بندے مار دیے تھے. اس کے بعد اب دیکھیں وہاں پہ صورتحال بہت بدل چکی ہے. تو اس لیے لمبا یہ ورلڈ اکانومی اس کو نہیں برداشت کر سکتی. افسر گیانی صاحب لاسٹ منٹ ہے، آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ کس طرح کہتے ہیں کہ یہ کہ تھرڈ وارڈ شروع ہو رہی ہے، اس میں کون کون ملک کہاں ہوں گے؟ مفادات کے لحاظ سے آپ ذرا ان کو جو ہے بائیفرکیشن کریں. دیکھیں چائنا، روس اور ایران جو ہے وہ ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں، اور ادھر جو یورپین کنٹریز ہیں یا عرب اسٹیٹس ہیں وہ امریکہ کے ساتھ کھڑی ہیں. مستقبل قریب میں یہ فورسز میں تبدیل ہو سکتی ہیں، جس طرح کہ کویت نے پاکستان کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کر رہا ہے، ابھی ہوا نہیں، وہ تقریباً سائن ہو چکا ہے میرے خیال سے، کہ جس میں وہ فوجی تعلیم، مسلح افواج ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، لاجسٹک تعاون اور تکنیکی معاون کے طور پر بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کام کریں گے. اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ اتنی وضاحت طلب نہیں ہے کہ حالات. پاکستان کون سے کدھر کھڑا ہوگا؟ سوال آخری میرا جو ہاں، پاکستان فی الحال تو یہی سمجھ لیں کہ اگر جنگ ہوتی ہے تھرڈ وار، پاکستان کا کیا رول ہوگا؟ پاکستان کس طرف کھڑا ہوگا؟ میرا خیال ہے پاکستان میڈیٹر میں ہوگا. نہیں، اس میں میڈیٹر تو اس وقت ہوگا نہیں. اچھا جی ٹھیک ہے ناظرین، اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دیکھیں ناظرین، جس طرح میرے پینلسٹ نے اپنی اپنی آراء کا اظہار کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران اور یہ امریکہ کانفلیکٹ ہے، یہ جاری رہے گا. اس کی مدت کیا ہم تعین نہیں کر سکتے، یہ 3 مہینے بھی رہ سکتی ہے یا 3 سال بھی چل سکتی ہے. اس طرح جو آزاد کشمیر کا الیکشن، ابھی تو ایک ڈویژن کے ہوئے ہیں، جب پورے آزاد کشمیر کا الیکشن ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کر سکیں گے. اور الیکشن کے بارے میں اگر کوئی ریزرویشن دوبارہ نہیں آتی تو اٹ مینز فری اینڈ فیئر الیکشن ہے. جہاں تک ٹرن آؤٹ کی بات ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ انتہائی کم ٹرن آؤٹ ہے. دوسری یہ بات ہے کہ پھر اگر اس میں کوئی irregularity ہو یا انفرمیٹیز آ رہی ہیں یا اس میں کوئی دھاندلی کا عنصر پایا جاتا ہے الیکشن کمپلیٹ ہونے کے بعد، چونکہ ابھی 2 مرحلے باقی ہیں، 2 اگست کو اور 10 اگست کو، تو میرا خیال ہے کہ پھر الیکشن جو پرائم منسٹر ہے آزاد کشمیر کو، اس کو ریزائن کر دینا چاہیے، کمیشن بننا چاہیے. وہاں کے جو بھی لا اینڈ آرڈر کے جو حالات ہیں اس پہ بھی ایک کمیشن بیٹھنا چاہیے. اور یہ فیصل جو راٹھور ہے، یہ پرائم منسٹر ہے، یہی ذمہ دار ہے، یہی حکومت ذمہ دار ہے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.